یہاں پر آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت پاور شو جاری ہے اور جیالوں کی ایک بڑی تعداد جلسہ گاہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے خورشید شاہ بھی جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی سٹیج پر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ ابھی چند دن قبل پوری قوم نے ثانیہ کربلا کی یاد تازہ کی ہے۔ خانواد رسول کے شہیدوں نے استقامت قربانی کے جذبے اور جرأت ایمانی کی وہ مثال قائم کی ہے جو قیامت تک حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ ساتھیوں، تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں کربلا برپا ہوتی ہے اور امام حسین کے ماننے والوں کے جذبے کو آزماتی ہے، اور اس تاریخی حقیقت کو ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اس فلسفے کو پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے قیام سے لے کر آج تک جتنی آزمائشوں اور امتحانوں سے گزارنا پڑا ہے، اس کی ملک کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس پارٹی کے ورکرز نے اپنے محبوب قائد کے عظیم قیادت میں ایوبی آمریت کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا، آمریت کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا، جیلیں بھری، تشدد برداشت کیا، مگر پیچھے نہیں ہٹے اور لاٹھی گولی کی سرکار کے آگے سینہ سپر ہے۔ اس کے بعد 1977 میں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی اور جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہی تھے جو جنرل ضیاء کے خون خوار آمریت کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ ہزاروں جیالوں نے قید اور کورے کو ہنس کر سہا، کئی پھانسی کے پھندوں پر جھول گئے، حتیٰ کہ وہ جیالے بھی تھے جنہوں نے خود سوزی کر کے احتجاج اور قربانی کی ایک نئے داستان رقم کیا۔ مگر یاد رہے کہ اس جدوجہد اور قربانی کی راہ میں ایک اور نام بھی تھا جو سب سے آگے تھا،
اور وہ نام تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو، جو پارٹی کے قائد تھے، جو عالمی لیڈر تھے، جو پسے ہوئے طبقات کے رہنما تھے۔ شہید قائد عوام نے جس وقار و جرأت سے ایک آمیر کی سولی کو چوما، کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد عامر اور غاصب ضیاء سمجھ رہا تھا کہ اب پارٹی ختم، اور اب کوئی اس کی آمریت کو چیلنج نہیں کرے گی، کوئی عوامی حقوق کی بات نہیں کرے گی، کوئی جمہوریت کی بات نہیں کرے گا۔ مگر وہ غلط ثابت ہوا اور مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو اور بی بی شہید نے اس پارٹی اور ملک کی عوام کی قیادت سنبھالی، اور عظیم سانحہ کے باوجود جمہوریت اور سماجی انصاف کی جدوجہد کو جاری رکھا، اور اس ملک میں ایک بار پھر عوامی حکومت قائم کی، جمہوریت کو بحال کیا۔ مگر جمہوریت کے خلاف سازشیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور دوسری طرف آمریت کے گود میں پلنے والے سیاستدان اور پارٹیاں تھیں۔ کبھی آئی ایس آئی بنائے گئے، کبھی آئی جے آئی بنائے گئے، تو کبھی آئی ایس آئی کے ذریعے ہمارے مخالفین کو پیسے بانٹے گئے، ہمارے حکومتیں ختم کی گئیں، جھوٹے کیسز بنایا گیا، بدترین میڈیا ٹرائل کیا گیا، بدنام کیا گیا، جلا وطن کر کے عوام سے دور کر دیا گیا۔ مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بھٹو کی بیٹی ہے۔ جب باپ عوام سے دور نہیں رہا تو بیٹی عوام سے کیسے دور رہتی؟ جب باپ نے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا تو بیٹی عوام کا ساتھ کیسے چھوڑتی؟ جب بھٹو پھانسی سے نہیں ڈرا تو بے نظیر موت سے کیسے گھبراتی؟ میری بہنوں اور بھائیوں، آج 18 اکتوبر ہے، جب کارساز کا سانحہ ہوا۔ سانحہ کارساز جدوجہد، قربانیوں اور شہادتوں کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی۔ 10 سال پہلے 18 اکتوبر کا سورج ایک نئی امید اور ایک نئی ولولہ لے کر طلوع ہوا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سالوں کی جلا وطنی کے بعد اپنے وطن اور اپنے عوام کے پاس آ رہی تھی۔ عوام میں ایک جوش تھا، جذبہ تھا، ان کے چہروں پر چمک تھی۔ جیے بھٹو بے نظیر کے نعروں پر دیوانہ وار رقص کر رہے تھے۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ اپنے قائد کے استقبال کے لیے کراچی میں جمع ہوئے تھے۔ عوام کا سمندر تھا جو بھٹو کی دلیر بیٹی کو خوش آمدید کہنے کے لیے آئے تھے۔ محنت کش، مزدور، حاری، نوجوان، خواتین، غیر مسلم، سب کے سب جمہوریت، انسانی حقوق اور مساوات کے اس سفر کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار تھے۔ مگر یزیدی قوتوں کے جدید پیروکاروں نے اپنا کاروبار کیا
اور امن محبت کے اس کاروان پر ایک خوفناک حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 200 سے زیادہ جانثار شمع جمہوریت پر نثار ہو گئے اور 600 جیالے زخمی ہوئے۔ ماؤں کے لختے جگر کھو گئے، بچے یتیم ہو گئے، معصوموں اور بے گناہوں کے خون سے کارساز کی سڑکیں سرخ ہو گئیں۔ کراچی سے جنازے اٹھے اور ملک کے ہر علاقے میں پہنچے۔ سیاسی تاریخ کے اس سب سے بڑے حملے کے باوجود دہشت گرد یا ڈکٹیٹر مشرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا حوصلہ نہ توڑ سکے اور دنیا نے دیکھا کہ وہ دوسرے ہی دن اپنے زخمی جانثاروں کی عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچی اور شہید ہونے والوں کے گھروں پر ان کے ورثاء سے تعزیت کی۔ ساتھیوں، میں آج اس ثانیہ میں حیدرآباد ڈویژن سے تعلق رکھنے والے شہید مقصود بلوچ، شہید پیار علی، شہید اللہ بچائیو، شہید دلشاد، شہید امام علی، شہید راشد اور شہید حمزہ کے ساتھ ساتھ ان تمام شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے شہادتیں پائیں یا اپنے جسموں پر زخم سایا۔ سلام ہے ان جانثاروں پر جو پہلا دھماکہ ہونے کے بعد میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے بلکہ پروانوں کی طرح اپنی لیڈر کی طرف لپکے اور قربان ہو گئے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے جانثاروں کی قربانی کی وجہ سے اس دن تو محفوظ رہی، مگر قاتلوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ بے خوف ہو کر ملک کے کونے کونے میں گئیں، ہر جگہ عامر اور دہشت گرد کو للکارا اور پھر چند ہفتوں بعد راول پنڈی کی کربلا میں شیطانی قوتوں کے حملے میں شہید کر دی گئی۔ اب وقت کی زبان ہے، جرأت کا نشان ہے، اب وقت کی زبان ہے، جرأت کا نشان ہے، بھٹو کی صدا ہے، بے نظیر عطا ہے، بھٹو کی صدا ہے، بے نظیر عطا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ساتھیوں، شہیدوں کی یاد منانے کے 2 طریقہ ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی یاد میں آنسو بہا کے ان کا سوگ منا کر، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سوگ منانے کے ساتھ ساتھ قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، تشدید عہد کیا جائے، ولولوں کو تازہ کیا جائے، جد و جہد کو تیز کیا جائے اور مذہبی، لسانی اور فرقہ وارانہ جنونیت کو شکست دی جائے۔ ساتھیوں، آج میں اس حیدرآباد میں آپ سے مخاطب ہوں جو شاہ عبداللطیف بٹھائی اور مختوم نو کا مسکن ہے، جنہوں نے امن و آشتی، انسانیت اور عشق الہی کے درس دیا۔ بے شک سندھ لطیف ہے اور لطیف سندھ ہے۔ ہاں، یہ وہی حیدرآباد ہے جہاں شہید
होश मोहम्मद शीदी अंग्रेज साम्राज्य से लड़ते हुए शहीद हुए, अपनी धरती की हिफाजत करते हुए नारा लगाया था कि मरसू मरसू सिंध ना देसू, मरसू मरसू सिंध ना देसू। साथियों, हैदराबाद जो कि सिंध का इल्मी, अदबी, तारीखी और सकाफती कैपिटल है, यहाँ का कच्चा किला हो या पक्का किला, हीराबाद हो या सिरी घाट, तिलकचारी हो या ठंडी सड़क से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं, मुझे इन सब से प्यार है, क्योंकि ये शहर अमन और मोहब्बत का मरकज रहा है, जहां लसानी या मजहबी नफरतें नहीं थी। हैदराबाद जहां मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेपनाह यादें मौजूद हैं। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में डाली गई थी और पार्टी का पहला कन्वेंशन हाला में हुआ था। उस तारीखी कन्वेंशन के बाद उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मूसा खान ने अयूब खान को लिखा था कि हैदराबाद में चंद मजदूर, कुछ तालिबे इल्म, किसान, रेरी वाले, टांगे वाले भुट्टो के लिए जमा हुए, जिसका जवाब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी एक तकरीर में दिया था कि हाँ, मैं इन रेरी वालों का लीडर हूँ, मैं इन टांगे वालों का लीडर हूँ, मैं इन तालिबे इल्मों, मजदूरों, किसानों और गरीबों का लीडर हूँ। और फिर दुनिया ने देख लिया कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन्हीं रेरी वालों, टांगे वालों, मजदूरों, किसानों, तालिबे इल्मों की ताकत से अयूब खान जैसे आमिर को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया। बीबी के जियालो, इसी साल नवंबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 50 साल पूरे हो रहे हैं और इस पार्टी का सफर आज भी जारी है। आज अयूब खान नहीं रहा, आज आमिर जिया नहीं रहा, आज डिक्टेटर मुशर्रफ भागा हुआ है, मगर भुट्टो शहीद आज भी जिंदा है, बीबी शहीद आज भी जिंदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा है। हमने अपनी असास आज भी नहीं खोई, हम अब भी अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है। साथियों, आप सब जानते हैं कि इनकलाब की जिस करवान ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की क़ियादत में सफ़र का आगाज किया था, उनकी शहादत के बाद बीबी शहीद ने उस जद्दोजहद का परचम उठा लिया और सफ़र जारी रखा, और जब उन्हें भी शहीद कर दिया गया तो सदर ज़रदारी ने उस परचम को गिरने नहीं दिया। और अब मैं उनके साथ साथ इस काफले की क़ियादत के लिए मैदान में उतरा हूँ। आमिरों की गोद में पलने वाली सियासत क़ियादतें चाहती है
کہ اصل میں عوام کی حکمرانی کے جو خواب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا تھا وہ چکنا چور ہو جائے. وہ پاکستان پر ایک کرپٹ نااہل اور اناری قیادت تھوپنا چاہتے ہیں. یہ لوگ مذہبی جنونیت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں, مگر پہلے کی طرح یہ پھر مایوس ہوں گے, شرمندہ ہوں گے, ناکام ہوں گے. بھٹو کی بیٹی آئی ہے, آئی ہے, آئی پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے جو جمہوری بھی ہو اور منصفانہ بھی, جہاں امن بھی ہو اور یکساں ترقی بھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ غربت ہمارا مقدر ہو, ذلت و رسوائی ہمارا ورثہ ہو اور جہالت ہمارا شناخت ہو. آپ سب باشعور لوگ ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. ملک کا سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف نون لیگ ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی جو صرف اپنی ذاتی مفادات کی سیاست کرتی ہیں, جنہیں عوام کی کوئی فکر نہیں, جن کے پاس عوام کو دینے کے لیے کوئی پروگرام نہیں. ان کو صرف اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے, جنہیں صرف اپنا دفاع عزیز ہے, جو خاندان کی خاطر وطن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے, جو سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے انتہا پسندوں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں, جو ایک فرد کو بچانے کے لیے قانون بناتے ہیں, اور دوسری طرف ایک ایسا ٹولہ ہے جس کی قیادت ایک ایسے انا پرست اور اناری شخص کے پاس ہے جو آج تک کرکٹ گراؤنڈ سے باہر نہیں نکلا. سیاست کھیل نہیں ہے, سیاست گالم گلوچ کا نام نہیں ہے, سیاست مخالفوں پر جھوٹے الزامات کا بھی نام نہیں. میں گالی نہیں دیتا, میں جھوٹی الزام تراشی بھی نہیں کرتا, میں نظریاتی سیاست پر یقین رکھتا ہوں. سیاست میرے لیے عبادت ہے جو میرے بڑے نے کی اور میں بھی کر رہا ہوں. ساتھیوں, یہ لوگ کرپشن کو صرف ایک نعرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں صرف کرپشن کا خاتمہ ایک ایسا مانترا ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے. یہ نہیں جانتے کہ کرپشن ایک گلے سرے اور استحصال زدہ نظام کا ایک علامت ہے. جب تک لوٹ مار کا نظام قائم ہے, جب تک ہاری مزدور اور غریب ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے, جب تک عوام بنیادی حقوق سے محروم رہیں گے, تب تک اس ناسور کا خاتمہ نہیں ہوگا. اگر اس ناسور کا خاتمہ کرنا ہے تو چہرے نہیں استحصالی نظام بدلنا ہوگا. ہماری جدوجہد اس نظام کے خلاف ہے, ہماری جدوجہد اس استحصال کے خلاف ہے. وہ استحصالی نظام جو نون لیگ حکومت نے قائم کر رکھا ہے, میاں صاحبان کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے غریب تر اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے. قومی ادارے پستی کی طرف جا رہے ہیں. ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, ایکسپورٹس کم اور امپورٹس بڑھ رہی ہے.
ملز اور کارخانے بند ہو رہے ہیں. مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھار کر دیا ہے. نہ مزدور کا کوئی حال ہے نہ کسان کا. نوکری پیشہ طبقہ اپنی سفید پوشی بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ ہے کہ ترقی کے دعوے تھکتے نہیں کرتے. سنو بھائیوں، میاں صاحبان کہتے ہیں کہ ترقی ہو رہا ہے. ان کے پروجیکٹس وقت سے پہلے مکمل ہو رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ جناب، سندھ میں وفاقی حکومت کے جو اکا دکا پروجیکٹس ہیں وہ اب تک کیوں مکمل نہیں ہوئے؟ ہم سے سپر ہائی وے چھین کر آپ نے کہا کہ آپ اسے موٹر وے بنا رہے ہیں، مگر وہ تو ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور آپ نے تو اس کا افتتاح بھی کیا تھا. آپ کی اس نام نہاد موٹر وے پر ایکسیڈنٹس کی وجہ سے 100 کے قریب قیمتی جانیں لے لی. یہ موٹر وے مکمل تو کیا ہونا تھا، جتنا بنا تھا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کراچی کی گرین لائن کا کہاں گیا؟ وہاں تو صرف کھڈے نظر آتے ہیں. یہ صرف دھوکہ دینے اور جھوٹی پروپیگنڈا کے ماہر ہے. میاں صاحب پچھلے 4 سالوں میں 4 مرتبہ سندھ تشریف لے آئے تھے اور ہر دفعہ انہوں نے اربوں روپے کے اعلان کیے. ایک مرتبہ تو میرے سامنے تھر کے لیے 2 ارب روپے کا اعلان کیا. وہ 2 ارب کہاں گئیں کچھ پتہ نہیں. پھر تھٹا اور جیکباد کیا، وہاں پر گرانٹس کا اعلانات کیے، مگر نتیجہ 0/0. سندھ واسیوں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی حال ہی میں نیا وزیر اعظم صاحب نے MQM سے اپنا ووٹ خریدنے کے لیے کراچی اور حیدرآباد کے لیے 30 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا. نیو جتوئی میں ایئر کنڈیشن جلسہ کیا، وہاں پر بھی اربوں روپے کے اعلانات کیے ہیں. وزیر اعظم کے ان اعلانات کے بعد اب MQM اور جتوئی صاحبان دونوں ہاتھ اوپر کیے کھڑے ہیں کہ یہ پیسے آتے ہیں. ارے بابا، کچھ نہیں ملے گا، یہ صرف اعلانات ہوتے ہیں، ملنا کچھ نہیں. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو سندھ میں کام کرتی ہے. سندھ میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ صرف ہمارے دور میں ہوئی ہے. میاں صاحب ہو یا خان صاحب، یہ لوگ سندھ میں آتے ہیں اور یہاں آ کر کہتے ہیں جی سندھ کھنڈر بن گیا، سندھ کھنڈر بن گیا. سب جھوٹ، دھوکہ اور پروپیگنڈا. سندھ کھنڈر کبھی نہیں بنے گا. جو اس سندھ کو شاہ لطیف کی دعا ہو، جو سچل، سامی، شاہ عنایت اور کلندر کی دھرتی ہو، وہ کبھی کھنڈر نہیں بن سکتی. ہاں ہاں ہاں، آپ کی سیاست کھنڈر بن جائے. یہ زبان جرأت کا نشان ہے، اب وقت کی زبان ہے، جرأت کا نشان ہے. بھٹو کی صدا ہے، بے نظیر عطا ہے. بھٹو کی صدا ہے، بے نظیر عطا ہے. آصف کا سکون ہے. سندھ واسیوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا
کہ یہاں پر سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر کام بھی بہت ہوا ہے، ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حیدرآباد کو ہی دیکھ لیں، شہر ابھی نکھر رہا ہے، روڈ انفراسٹرکچر صحیح ہو رہا ہے، اوور ہیڈ برجز بنائے ہیں، اسی طرح پورے سندھ میں کام ہو رہا ہے۔ اربوں روپے کی لاگت سے دریا پر پل بنائے گئے ہیں جس سے راستے سمٹ گئے ہیں، دریا کے دونوں اطراف رہنے والے لوگ جڑ گئے ہیں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سندھو پر غوثپور گھوٹکی پل بھی جلد ہی کام کا آغاز ہو جائے گا، جس سے گھوٹکی اور کنکوٹ کی عوام کو سہولت ملے گی۔ نہریں اور کنالز کو پکا کیا جا رہا ہے جس سے پانی ضائع ہونے سے بچے گا، یہ انقلابی کام ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ارسا نے ربی سیزن کے لیے 20 سے 30% پانی کی کمی کا اعلان کیا ہے، جس سے سندھ کی فصلوں کو بہت نقصان ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ ملک میں پانی کی کمی ہے، مگر ارسا کی غیر منصفانہ تقسیم سے سندھ زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ سندھ ٹیل اینڈ پر واقع ہے، اس لیے پانی پر سندھ کا حق زیادہ بنتا ہے، مگر زیادہ تو کیا، سندھ کو اپنے حصہ کا پانی بھی نہیں ملتا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب پانی زیادہ ہو تو یہ دروازے کھول کر سندھ کو دبا دیتے ہیں، اور جب پانی کم ہوتا ہے تو یہ دروازے بند کرتے اور پیاسا مار دیتے ہیں۔ ساتھیوں، پانی کی غیر منصفانہ تقسیم سے ہمیں پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے، اس لیے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے پانی کی بچت ہو۔ سندھ حکومت واٹر کورسز کو بھی پکا کرنے کی سکیمز پر کام کر رہی ہے، تعلیم اور صحت کے شعبے میں کام کی رفتار کو تیز کیا جا رہا ہے۔ سیکنڈری کے بعد ہائر سیکنڈری تعلیم حاصل کرنے کے لیے شاگردوں کی فیس سندھ حکومت بھرے گی۔ لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اسکول جانے والی بچیوں کو 3,500 روپے وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ نیا ہاسپٹلز، ٹراما سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ کڈنی، لیور، دل کے ہاسپٹلز جو صرف کراچی میں ہوتے تھے اب وہ چھوٹے شہروں میں بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ گمبت میں جیمز، سکھر میں کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر، لڑکانے میں NICVD دل کا ہاسپٹل، اور کل میں ٹنڈو محمد خان میں بھی دل کا ہاسپٹل کا افتتاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جہاں پر بالکل مفت علاج ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تبدیلی والے خان صاحب اور ترقی والے میاں صاحب کے صوبوں میں ایک بھی نیا سرکاری ہاسپٹل نہیں بنا۔ ساتھیوں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں
مگر ابھی اور کام کرنا ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. آپ ہمارے مخالفین کے جھوٹ اور پروپیگنڈا پر دھیان مت دیں. یہ آپ کو ورگلانے آتے ہیں. انہوں نے آپ کے لیے نہ ماضی میں کچھ کیا اور نہ ہی آگے کچھ کریں گے. دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جمہوری اور عوامی پارٹی ہے جو ملک میں مساوات اور برداشت کا معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی دولت اور وسائل کی جائز اور منصفانہ تقسیم کی علمبردار ہے. ہم پاکستان کو ایک خود مختار اور مضبوط ملک بنانے چاہتے ہیں. ساتھیوں، آئے عہد کریں کہ جو پرچم کارساز کے شہیدوں نے گرنے نہیں دیا، جس پرچم کو شہید بھٹو اور بی بی شہید نے تھامے رکھا، ہم انقلاب کے اس پرچم کو لہراتے آگے بڑھتے رہیں گے. وہ شہادت کے منصب پر فائز ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہمت بڑھا رہے ہیں. کیا جس مقصد کی خاطر بھٹو شہید نے جان قربان کی، جس کی خاطر بی بی شہید نے اپنی جان کی نذرانہ پیش کیا، کیا ہم اس عظیم مقصد کو ناکام ہونے دیں گے؟ کیا آج کے یزیدوں کے آگے سر جھکا لیں گے؟ کیا آپ آمروں کی گود میں پلنے والے سیاستدانوں کو جیتنے دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. آصف کا سکون ہے، بے نظیر کا. ہم نعرہ مارے بھٹو کا، ہم پرچم تھامے بھٹو کا، پھر نکلا سورج، پھر ہوا سویرا، آئین امانت، ایٹم بم کا تحفہ. ہم بیٹے کس کے، یہ مجمع کس کا، دیوانے کس کے، پروانے کس کے، ہم سپاہی کس کے، ہم جوان کس کے، یہ جان کس کی ہے؟ سندھ کا نعرہ، پنجاب کا نعرہ، بلوچ بھی ہوا. یہ حیدرآباد کس کا، یہ حیدرآباد کس کا، یہ پارٹی کس کی؟ تم بیٹے کس کے، تم بیٹی کس کی؟ میں نواسا کس کا؟ ایک چاند سے بیٹا، ایک پھول سے بیٹی. آپ بدلہ لیں گے، قاتل نہ بچے گا. جو خون بہا تھا وہ خون امر ہے. ہم انتقام لیں گے. نعرے بھٹو. دوا سب دیجئے، مہربانی. محبت کا ترانہ، جالوں کا خزانہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو خود مختار ملک بنانا چاہتے ہیں. کارساز کے شہیدوں نے جس پرچم کو گرنے نہیں دیا، اسے ہم لہراتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی دولت اور وسائل کی جائز اور منصفانہ تقسیم کی علمبردار ہے. ہم پاکستان کو خود مختار اور مضبوط بنائیں گے. ساتھ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ تاریخ گواہ ہے، ہر دور میں کربلا برپا ہوتی ہے. پیپلز پارٹی نے ایوب خان کی آمریت کا مقابلہ کیا. پیپلز پارٹی اپنے قیام سے لے کر آج تک آزمائشوں سے گزر رہی ہے.